أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ لہب مکہ میں نازل ہوئی ہے یہ سورہ، اور اس سورت کے اندر 5 آیتیں ہیں، اور وحی کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ تقریباً 23 سال پر مشتمل ہے. تو یہ جو سورت ہے یہ ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، ابتدا میں بہت شروع میں نازل ہوئی ہے. اس سورہ کے اندر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا جسے ابو لہب کہا جاتا تھا، اس کا اور اس کی بیوی ام جمیل کا ذکر بیان کیا گیا. ان کا ذکر اس میں ہے. ان کے برے اعمال اور بری حرکتوں کا تذکرہ ہے. اس آیت کا شان نزول سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلے اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے نبی بن گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کر اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے. پھر آپ کو یہ حکم ہوا کہ آپ علل اعلان جو ہے اسلام کی تبلیغ کریے، فاصدع بما تؤمر. اور یہ بھی فرمایا گیا ساتھ میں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دیجیے. وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے قریب رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دیں. اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ تبلیغ کرنے والوں کو اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ اپنے گھر کا بھی معاشرہ اسلامی کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطحا کی طرف نکل گئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ صفا کی طرف نکل گئے، اور آپ اس پہاڑی پر چڑھ کر آواز لگانے لگے. آواز اس طرح لگائی، یا صباحا یا صباحا، اس طرح آواز لگائی. یہ جو آواز تھی عرب کا ایک دستور تھا. عرب کا دستور یہ تھا کہ جب کوئی غیر حملہ کرنے آئے تو پہاڑی پر چڑھ جائے اور برہنہ چڑھے، پورے جسم کا کپڑا اتار دے، ننگا ہو کر چڑھ جائے اور یا صباحا چلائے. تو جب ننگا ہو کر کوئی آدمی پہاڑی پر چڑھ کر یہ آواز لگائے گا تو اس وقت وہاں کے لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ دشمن حملہ کرنے والا ہے. یہ علامت تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینے کے لیے ان کی آدھی بات کی نقل کی اور آدھی بات چھوڑ دی. یعنی ننگا ہو کر جو وہ اعلان کرتے تھے تو آپ سے تو یہ ممکن ہی نہیں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برہنہ نہیں ہوئے، لیکن جن الفاظ کے ساتھ وہ پکارتے تھے لوگوں کو اہم کام کے لیے، ان الفاظ کے ساتھ آپ نے پکارا یا صباحا کہہ کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر آخر تک آپ کا سطر کسی نے نہیں دیکھا. مکہ کا یہ دستور تھا کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو تو لوگ ننگے بدن تعمیر کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 6 سال یا 8 سال کی تھی، تو اس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی. تو آپ کے چچا حضرت عباس نے بہت کوشش کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا اتار دیں جیسے سب کا اترا ہوا ہے اور تعمیر کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اڑ گئے
اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اصرار کیا، کسی قیمت پہ تیار نہیں ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ان کے رسم و رواج کے مطابق برہنہ ہو کر کوہ صفا پر آواز دیں، آپ نے اس میں اتباع نہیں کی۔ اور یہ جو یا صباحہ کہا، یا صباحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صبح تم پر دشمن حملہ کرنے والا ہے، یعنی تمہاری قیامت آنے والی ہے، یہ مقصد ہوتا تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ مراد لیا، قیامت کی صبح جو اصل قیامت آنے والی ہے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آواز لگائی تو سارے قبائل کے لوگ آہستہ آہستہ جمع ہو گئے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل کا نام بھی لیا، یا بنی عبد المطلب، یا بنی عبد مناف، یا بنی ہاشم، یا بنی اسد، سب قبائل کا نام بھی لیا۔ دھیرے دھیرے سب لوگ جمع ہو گئے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا جب سب جمع ہو گئے، کیا تم میری تصدیق کرو گے اس بات میں اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ایک دشمن کا لشکر تم پر صبح کو حملہ کرنے والا ہے، تو تم میری اس بات کو مانو گے، تصدیق کرو گے؟ سب نے جواب دیا، بے شک، آپ تو ہمارے درمیان سب سے سچے انسان ہیں، کیوں نہیں مانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سب میری بات ماننے کو تیار ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک سامنے آنے والے شدید عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ یہ عذاب تم پر اس وقت آئے گا جب تم لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرو گے۔ اگر لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو گے تو پھر عذاب سے بچ جاؤ گے اللہ کے۔ جب یہ بات لوگوں نے سنا تو لوگ اپنا کچھ نہ کچھ بولنے لگے ہوں گے، لیکن سب سے زیادہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ سن کر اور سخت عذاب تم کو ہوگا اگر نہ مانو گے، اس جملے کو سن کر ابو لہب کو تکلیف ہوئی۔ ابو لہب بولا کہ تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، تم برباد ہو جاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ اس نے یہ کہا، اور کیا تم نے ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا؟ اسی لیے جمع کیا تھا؟ تو جب اس نے یہ بات کہی کہ تبا لک یا محمد، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بری لگی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی برباد ہونے والے نہیں ہیں۔ سن لو ابو لہب، تم برباد ہو اور تم برباد ہو گئے۔ تبت دو بار آیا ہے، تبت یدا ابی لہب، اور ایک بار آیا وتبا، دو بار۔ تو ایک بار تو اللہ تعالیٰ بد دعا دے رہے ہیں کہ ابو لہب کا ہاتھ ٹوٹ جائے، ابو لہب ہلاک ہو جائے، اور دوسری بار اللہ تعالیٰ یہ خبر دے رہے ہیں کہ یہ جو میں نے بد دعا اس کا جملہ کہا ہے ابو لہب کے لیے کہ یہ برباد ہو جائے، تو سب لوگ یقین کر لیں کہ وتبا، وہ برباد ہو چکا۔ یعنی اللہ کا فیصلہ اتنا یقینی ہے، پاسٹ ٹینس، ابھی برباد ہونا اس کو باقی تھا، تو فیوچر ٹینس آنا چاہیے تھا، لیکن فیوچر ٹینس استعمال نہ کر کے پاسٹ ٹینس استعمال کیا گیا کہ وتبا، وہ برباد ہو گیا۔ یعنی اللہ کا فیصلہ اتنا یقینی ہے۔ اور ایک روایت میں اور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بازاروں میں جا کر لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرتے تو پیچھے پیچھے ابو لہب پتھر لے کر ان پر پھینکا کرتا تھا، اور آپ کی پنڈلی اس کی وجہ سے لہو لہان ہو جاتی تھی، آپ کچھ نہیں بولتے تھے، وہ آپ کی ہنسی اڑایا کرتا تھا۔ ان سب باتوں پر یہ سورہ تبت یدا نازل ہوئی۔ ابو لہب کا اصل نام جو ہے وہ عبد العزہ تھا، لیکن اس کی کنیت ابو لہب تھی، اور ابو لہب اس کو اس لیے کہا کرتے تھے کہ وہ اپنے سماج و معاشرے میں بڑا خوبصورت انسان تھا، بہت خوبصورت تھا، اس کا چہرہ ایک دم انگارے کی طرح سرخ رہتا تھا، اسی وجہ سے اس کو لوگ ابو لہب کہنے لگے۔ اور اس کا جوڑا بہت اچھا تھا خوبصورتی کے حساب سے، اس کی بیوی بھی بڑی خوبصورت تھی، اور اس کی بیوی کا نام تھا اروا۔
اور اس کو بھی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ کہتے تھے ام جمیل، خوبصورتی کی ماں۔ ام جمیل کے معنی ہوئے خوبصورتی کی ماں۔ تو یہ دونوں کی خوبصورتی اور ان دونوں کا جوڑا بہت مشہور تھا، لیکن یہ دونوں بڑے بدبخت تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے، اسلام کے سخت دشمن تھے۔ اس کی بیوی بھی اس کا ہاتھ بٹاتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تبت یدا کے ذریعے کہ ابو لہب ہلاک ہو گیا اور وہ برباد ہو گیا۔ ہاتھ سے مراد لیا جاتا ہے جان و زندگی، یعنی ید بول کر جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے، تو ہاتھ بول کر کیا مراد لیا ہے؟ زندگی مراد لیا۔ قرآن میں اس طرح کی ایک آیت بھی ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو ہاتھ کو ہلاکت میں نہ ڈالو کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، یہ دوسری آیت ہے۔ اس میں یہ فرمایا کہ ابو لہب یہ کہا کرتا تھا لوگوں سے کہ میرے پاس اولاد بھی بہت ہیں اور میرے پاس مال بھی بہت ہے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کلمہ نہ پڑھو گے تو خدا کا عذاب نازل ہوگا، تو اگر خدا کا عذاب آئے گا تو ابو لہب کی اولاد اور ابو لہب کا مال اس سے بچ جائے گا۔ یعنی اس کو اپنے مال پر غرور تھا، اور اس کو غرور تھا اپنی کمائی پر، اپنی کھیتی باڑی پر، اپنی تجارت پر، اپنی اولاد پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو نہ اس کا مال کام آیا اور نہ اس کی کمائی، نہ اس کا مال اس کو کام آیا نہ اس کی کمائی۔ مال سے مراد تو مال ہی ہے، اور کمائی سے مراد بعض لوگوں نے لیا ہے اولاد، اولاد بھی کام نہیں آئی۔ اور کمائی سے مراد یہ بھی لیا ہے کہ ایک تو مال ہوتا ہے پونجی، راس المال جس کو کہتے ہیں، اور ایک اس پر جو نفع ملتا ہے وہ، تو چاہے وہ اصل مال ہو اور چاہے اصل مال پہ جو نفع ملا ہو، دونوں اس کو کام نہیں آئی۔ اور بعض لوگوں نے مال سے مراد مال لیا ہے، اور ماں کا سبب سے مراد جو ہے مویشی جانور بھی لیا ہے۔ اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو انسان کا مال اس کو کام نہیں آتا ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اللہ کے عذاب سے مسلمانوں کو بھی ڈرنا چاہیے، اور اللہ کے عذاب سے غیروں کو بھی ڈرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب جو ہے صرف غیروں پر آتا ہے، مسلمانوں پر نہیں آتا، دونوں پر آ سکتا ہے۔ خدا کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ خدا کا دشمن ہے، ہلکا ہو یا بھاری ہو۔ اس لیے ہر ایک کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کتنا برا حشر ہوا ہے ابو لہب کا۔ ابو لہب کے بارے میں آتا ہے کہ بدر کی لڑائی کے بعد ایک روایت میں آتا ہے کہ بدر ہی میں اس کو ایک زخم لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ چلاتا تھا اور چیختا تھا بری طریقے سے۔ اور جب وہ مکہ میں آیا تو اس کے گوشت گل گل کے گر رہے تھے تھوڑے تھوڑے، کوڑھ کا مرض جیسے ہو جاتا ہے تو کوہڑی سے لوگ دور ہو جاتے ہیں، اس طریقے سے اس سے دور ہو گئے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جنگ بدر سے واپسی کے بعد ابو لہب کی گردن میں ایک گلٹی نکل گئی، عربی میں اس کو کہتے تھے عدسہ۔ تو عدسہ جو بیماری ہوتی تھی وہ بیماری بڑی خطرناک کہلاتی تھی عرب کے اندر، اور وہ چھوت والی کہلاتی تھی۔ جیسے کورونا بیماری تھی نا چھوت والی، ایک دوسرے کو لگ جا رہی تھی، ایسے ہی جو ہے گردن میں جو گلٹی اس کو نکلی تو وہ چھوت والی تھی۔ تو جب اس کے گلٹی نکلی تو اس کے گھر والوں نے اس کو گھر سے باہر کر دیا، اور جب اس کا مرض زیادہ بڑھا تو اس کو جو ہے گھر سے کافی دور پھینک دیا۔ وہ بے سہارا وہیں تڑپ تڑپ کر مر گیا، اس کی اولاد بھی اس کے قریب نہیں گئی کہ کہیں اس کو بھی چھوت نہ لگ جائے۔ خود آپ نے کورونا میں یہ بات شاید آپ کو پہلے یقین نہ آتی، لیکن اب تو یقین آ سکتی ہے کہ کتنے اولادیں اپنے باپ کے جنازے میں نہیں شریک ہو پائیں، ان کو نہلایا دھلایا نہیں، کتنے لوگ ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک
ہاں خلاصہ یہ ہے کہ یہ بد دعا لگی اور اس کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ اس کے بچوں نے بھی اس کو نہیں چھوا، وہ وہیں مر گیا۔ جب اس کی لاش بدبو کرنے لگی تو اس کے بچوں نے مزدوروں کو پیسہ دیا کہ اس کو کسی طرح دفن کرو، تو ایک گڑھا مزدوروں نے کھودا اور مزدوروں نے بھی، بھائی جان سب کو پیاری ہے، تو مزدوروں نے بھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا، لکڑی سے ڈھکیل کے اس گڈھے میں ڈال دیا اور لکڑی ہی سے جو ہے کھینچ کھینچ کے مٹی بھی اس کے اوپر ڈال دی۔ اور یہ ناری دنیا کا دشمن اسلام، دشمن پیغمبر اس ذلت کے ساتھ مرا اور اس ذلت کے ساتھ جو ہے یہاں سے رخصت ہوا۔ اسی کو قرآن نے کتنے اچھے انداز میں کہا ہے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کی اولاد اس کو کام آئی اور نہ اس کا مال اس کو کام آیا۔ تو جب دنیا میں مال اولاد کام نہیں آئے تو آخرت میں کیا کام آئیں گے؟ آخرت میں تو یہ سکہ ہی نہیں چلے گا۔ جیسے بہت سے لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے نا، اب یہاں کا انڈیا روپیہ لے کے آپ سعودیہ جائیں گے تو چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ تو ویسے ہی جو ہے وہاں پہ کچھ نہیں چلے گا۔ تو جب یہاں نہیں کام آیا دنیا میں کچھ آل اولاد اور مال اسباب، تو وہاں آخرت میں تو بدرجہ اولا کام نہیں آئیں گے۔ اب پھر تیسری آیت دیکھیے، سیصلی نارا ذات لہب، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تو دنیا کا حشر دکھایا، آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی کر دی کہ ان قریب یہ دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ ابو لہب، دنیا کا عذاب تو سن لیا آپ نے، آخرت کا عذاب یہ ہے کہ وہ دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا اور وہاں بھی اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ آگ سے جہنم کی لپٹ مراد ہے۔ اور یہ دیکھیے قرآن کی بلاغت کہ اس کو لوگ ابو لہب کہتے تھے، تو قرآن نے بھی کہا کہ اس کو جو آگ ملے گی وہ لہب والی ملے گی۔ یہ ایک ہوتا ہے قاعدہ، صنعت لفظی اس کو بولتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا اللہ تعالیٰ کی بلاغت ہے کہ ابو لہب کے ساتھ ایسی آگ کا ذکر کیا جس میں نام اور لفظ لہب آ جائے، تو اس آگ میں یہ داخل ہوگا۔ اور ساتھ میں یہ بھی پیشن گوئی کی جا رہی ہے وَامْرَأَتُهُ، کہ اس آگ کے اندر اس کی بیوی بھی جائے گی، اس آگ کے اندر اس کی بیوی بھی جائے گی۔ اس کی بیوی کا کیا کام تھا وہ بھی سن لیجئے۔ اس کی بیوی جو ام جمیل تھی وہ جنگل سے لکڑیاں چن کے لاتی تھی اور ساتھ ہی میں ایسی لکڑیاں لاتی تھی جس میں کانٹے ہوں، کیکڑ کی لکڑیاں جس کو بولتے ہیں، تو اس کو لاتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی تھی تاکہ جب آپ اپنے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو آپ کو یہ کانٹے چبھ جائیں، آپ کو تکلیف ہو اور اس کو مزہ آئے۔ یہ اپنے شوہر کا ساتھ دیتی تھی، یہ نبی کو تکلیف پہنچاتی تھی، لکڑیاں چن کر لاتی۔ قرآن نے کہا حمالۃ الحطب، کہ وہ لکڑیاں چن کر لاتی تھی اور نبی کے راستے میں پھینک دیا کرتی تھی۔ تو حمالۃ الحطب سے ایک مطلب تو یہی ہے لکڑی چننا، ایک مطلب اور بھی ہے کہ اہل عرب جو ہے حمال الحطب کہتے تھے ان لوگوں کو جو چغل خوری کرتے تھے، اس لیے کہ لکڑی سے بھی آگ لگائی جاتی ہے اور چغل خوری سے بھی آگ لگائی جاتی ہے، اس لیے دونوں میں مشابہت ہے۔ اس وجہ سے تو بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ ابو لہب کی بیوی کو حمالۃ الحطب اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ نبی کی اور صحابہ کی چغلی کیا کرتی تھی، تو یہ گویا کنایا ہے چغل خور سے، چغل خور بھی تھی، بد اخلاق تو تھے ہی دونوں میاں بیوی۔ اور آگے آیت میں یہ فرمایا گیا کہ فی جیدہا حبل من مسد، آخری آیت ہے۔ تو یہ جو فی جیدہا ہے، جید کہتے ہیں گردن کو اور حبل کہتے ہیں رسی کو اور مسد کہتے ہیں بٹی ہوئی جس کو جو ہے بنا جاتا ہے، چاہے وہ لوہے کے تار سے بنی جائے، چاہے ناریل کی سے بنی جائے، چاہے جو ہے وہ لکڑی جو چن کے لائی جائے اس سے بنی جائے، اس کو کہتے ہیں۔
تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی گردن میں ایک رسی پڑی ہوئی رہتی تھی۔ اس سے بعد مفسرین نے یہ مطلب لیا ہے کہ وہ رسی ڈالے رہتی تھی، اور جو گٹھر وہ باندھتی تھی نا، گٹھر سر پہ رکھ کے لاتی تھی، وہ اسی رسی سے باندھ لیا کرتی تھی گٹھر کو۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد جو ہے بہت قیمتی ہار ہے جو اس کے گلے میں ہر وقت پڑا رہتا تھا، چونکہ وہ مالدار تھی، اور وہ لوگوں سے یہ کہا بھی کرتی تھی کہ میں اس ہار کو بیچ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں خرچ کروں گی، یہ کہا کرتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں خرچ کروں گی، وہ یہ کہا کرتی تھی۔ اور یہی جو ہار تھا اس کا، یہی ہار اس کی ہلاکت کا سبب بنا، اس کی ہلاکت کا سبب بنا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس سے مراد جو ہے جہنم کا طوق ہے، کہ جہنم میں اللہ تعالیٰ آگ کا ہار اس کے گلے میں ڈالیں گے۔ وہ تو لپٹی ہوئی آگ میں رہے گا ہی ابو لہب، اور اس کی گردن میں بھی جو ہے آگ کا ہار جو ہے پہنایا جائے گا، ڈال دیا جائے گا، یہ بھی مراد ہے۔ بہرحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ سبھی باتیں صحیح ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ یہ ایک قیمتی ہار پہنتی ہو سونے کا، اور چونکہ مالدار گھرانے کی تھی ہی، اور جو رسی والا تھا وہ ایک نظر و منت کے طور پہ جو لوگ مالا ڈالتے ہیں، آج بھی ڈالتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، لکڑی کا مالا پڑا رہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی لکڑی کا مالا ڈال رکھا ہو۔ اور تیسرے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ کوئی رسی ہر وقت ڈالے رہتی ہو مدد کے طور پہ، کہ جب ضرورت پڑے گی تو اس سے اس کا اپنا گٹھر باندھ لیں گے لکڑی کا۔ اور وہ والی بات تو صحیح ہے ہی ہے جو کہا گیا ہے، اور وہ والی بات تو صحیح ہے ہی ہے جو آگ کا ہار پہنایا جائے گا۔ تو گویا چاروں باتیں صحیح ہو سکتی ہیں۔ تطبیق اس کو کہتے ہیں شریعت میں، کیا کہ ہر بات فٹ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں تطبیق۔ چنانچہ ام جمیل کے بارے میں جتنی باتیں کہی گئی ہیں یہ سب صحیح ہو سکتی ہیں۔ اب دیکھیے یہ جو سورہ ہے، جو سورہ کی تفسیر ہوئی، اس تفسیر کے بعد اس میں چند باتیں ہیں عبرت کی، اسے ہمیں آپ کو سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو اللہ عز و جل کبھی معاف نہیں کرتا۔ جو نبی کا گستاخ ہوگا اس کو خدا کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے نہ مسلمانوں کو نبی کی گستاخی کرنا چاہیے اور نہ غیر مسلموں کو گستاخی کرنا چاہیے۔ بہت سے ابو لہب تیار ہو گئے ہیں جو نبی کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، دنیا بھر میں بے شمار ہو گئے ہیں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے ابو لہب کو ہلاک کیا ہے، وہ خدا آج بھی زندہ ہے، اس زمانے کے بو لہبیوں کو نیست و نابود کرے گا انشاءاللہ۔ اس لیے وہ اپنے برے بیانات سے، برے الفاظ نبی کی شان میں کہنے سے باز آ جائیں، ورنہ اگر کوئی انسان ان کو سزا و بدلہ نہیں دے سکتا تو خدا بدلہ دینے پر قادر ہے اور سخت سزا دیتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو شاید معاف کر دیں، لیکن نبی کی اس طرح گستاخی کو معاف نہیں کریں گے بغیر توبہ کے۔ دوسری عبرت کی بات یہ ہے کہ چاہے مرد نبی کا گستاخ ہو اور چاہے عورت نبی کی گستاخ ہو، دونوں کو سزا ملے گی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ نبی کی گستاخی میں اگر عورت کوئی گستاخی کر رہی تو اللہ تعالیٰ اس کو درگزر کر دیں گے، نہیں، دونوں کا گناہ برابر ہے۔ نبی کی گستاخی نہ عورت کو کرنا چاہیے اور نہ مرد کو کرنا چاہیے۔ اور ایسے ہی یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ہر ایک کو کہ کوئی کتنا ہی مالدار ہو، کتنا ہی خوبصورت ہو، کتنے ہی بڑے عہدے پر ہو، خدا سے دشمنی کرے گا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔
ابو لہب سردار تھا. لوگ کہتے ہیں کہ جو خانہ کعبہ میں مال آتا تھا اس کا وہ وزیر تھا، یعنی وہ حرم کا وزیر خزانہ تھا. اس کے باوجود کی ذلت کے ساتھ مرا ہے. سردار تھا وہ مکہ کا، لیکن کی ذلت کے ساتھ مرا ہے. تو جو لوگ بڑے بڑے عہدے اور منصب پر ہیں وہ اپنے منصب پر اترائیں نہ، وہ اپنے منصب پر غرور نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح کی حرکتوں کی وجہ سے انسان کا دشمن نہیں ہوتا، بلکہ انسان خدا کا دشمن ہو جاتا ہے، اور خدا سے دشمنی مول لینے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اہل باطل خواہ کتنے ہی زور آور ہوں، اہل باطل خواہ کتنے ہی زور آور ہوں، حقیقت میں وہ کمزور ہیں، حقیقت میں وہ کمزور ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ ان کی سب اسکیمیں مکڑی کے جالوں کی طرح ہیں، مکڑی کے جالوں کی طرح. اس لیے کسی کو یہاں دنیا میں رہتے ہوئے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمت سے جو ہے کام لیں اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں ہر بندہ لگا رہے. وہ راضی ہو جائے گا تو سب کچھ ہمارے ہاتھ آ جائے گا، اگر وہ راضی نہ ہوا تو ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے گا. اس لیے یہ عبرت لیا جائے. جن لوگوں نے دیکھیے، ایک ابو لہب تھا، ایک ابو جہل تھا، کس طرح ہلاک ہوئے، اور ایک عمر ابن الخطاب تھے جو اسلام لے آئے. حالانکہ پہلے حضرت عمر انہی لوگ کی صف میں تو کھڑے تھے، اور ابو جہل اور ابو لہب سے آگے بڑھ کر وہ تلوار لے کر نکلے تھے. لیکن جب نبی کے غلام بن گئے تو اللہ نے ان کو کیا بنا دیا؟ دنیا کا بادشاہ بنا دیا. تو بادشاہت ملتی ہے نبی کی غلامی میں. بادشاہت کہاں ملتی ہے؟ نبی کی غلامی میں. ابھی تو ہم غیروں کی غلامی میں ہیں، ابھی تو ہم یہود و نصارہ کی غلامی میں ہیں. اللہ کی غلامی میں آئیے، اللہ کے بندے بنیے، اور جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی، سچی پیروی اختیار کریں. اللہ تعالی ہمیں آپ کو انشاءاللہ کامیاب کریں گے. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد.